تو یہ قابل غور بھی ہیں، گھروں میں بچوں کو بھی پڑھانا چاہیے، خود بھی پڑھنا چاہیے۔ قرآن کی روشنی میں ہماری وہ کمزوریاں جو میری اور آپ کی ذات کے اندر ہمارے اللہ کو پسند نہیں، ان سے ہم نکل سکیں۔ آیت نمبر 4 اور 5 اللہ فرماتے ہیں ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ جو آوازیں دے رہے تھے آپ کو، من وراء الحجرات، آپ کے کمروں کے باہر کھڑے ہو کر، کمروں کے پیچھے سے، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثریت وہ ہے جو عقل نہیں رکھتے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں کے باہر کھڑے ہو کے بلند آواز سے کہنا، اے محمد باہر آئیے، ہم نے آپ سے ملنا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کہتے ہیں ان کا یہ انداز، یہ ایک طرح سے انڈیکیٹ کرتا ہے، ایک طرح سے ہمیں بتاتا ہے کہ وہ لوگ عقل سے خالی ہیں، بے عقل ہیں، بے وقوف ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر بے شک وہ لوگ صبر کر لیتے، حوصلے سے کام لیتے، حتیٰ تخرج الیہم، یہاں تک کہ اے نبی آپ ان کے پاس چلے جاتے، لکان خیر اللہم، یقیناً اللہ کہتے ہیں یقیناً یہ حوصلہ کرنا، یہ صبر کرنا ان کے لیے بہتر ہوتا، لکان خیر اللہم، یقیناً یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اب ان دونوں آیات کے اندر جو بنیادی پہلو جس کمزوری کی نشاندہی کی گئی وہ ہے انسان کا کسی معاملے میں جلد بازی کا مظاہرہ کرنا۔ یہ انداز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ یہاں پہ صابرو کا مطلب، ویسے تو صبر کے کئی معنی ہیں، صبر کا ایک معنی ہے الصبر علی المصائب، آپ کو مصیبت پہنچے تو آپ اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کریں، حوصلے سے رہیں، یہ بھی صبر ہے۔ الصبر عن المعصیہ، صبر کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ گناہ سے اپنے آپ کو روک کے رکھیں۔ الصبر علی طاعت اللہ، ایک صبر کا معنی یہ ہے کہ آپ جس نیکی کو کرتے ہیں اس پر ڈٹے رہیں، اس نیکی کو ترک نہ کریں۔ لیکن یہاں پہ جو صبر کا معنی ہے وہ صبر کا معنی ہے کہ انسان کے اندر تحمل ہو، ٹھہراؤ ہو، پرسکون ہو، انسان اس کی طبیعت میں جلد بازی نہ ہو۔ اور یہ جلد بازی والا معاملہ اتنا بالکل معمولی معاملہ نہیں۔ جب یہ جلد بازی ہماری عبادات کے اندر، ایک ہے نیکی کو کرنے میں جلد باز ہونا، یہ معاملہ اللہ کو بڑا پسند ہے، لیکن ایک ہے کہ عبادات کی ادائیگی کے اندر انسان جلد باز ہو جائے، اپنے لائف سٹائل میں انسان کی طبیعت میں جلد بازی رہے، یہ اس کی شخصیت، اس کے وقار کے بھی منافی ہے، اور اس کی اجر ثواب والی جو پوزیشن بن رہی ہوتی ہے اس میں بھی اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اب یہ کتنی ضروری ہے کہ انسان اس سے نکلے۔ حدیث میں نے پہلے بھی ایک دن عرض کی ہے، اس میں فائدہ بہت ہے، سنن نبی داؤد کی 5225 نمبر حدیث۔ سیدنا زارع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم اس ڈیلیگیشن میں جو عبد القیس کا وفد آیا تھا، میں بھی اس میں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے کے لیے مسجد نبوی میں آئے۔ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں کھڑے اور باہر ان کی نظر ہے۔ تمام لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نتبادر من رواحلنا، ہم اپنی سواریوں سے اترے اور ہم نے تیزی سے دوڑ لگا دی۔ ہر بندے کی کوشش اور خواہش ہے کہ سب سے پہلے جا کے میں ملوں گا، اور ہر بندہ ملنے کی جلدی میں اپنی سواری کو ویسے ہی اس نے چھوڑ دیا، کسی نے اپنی سواری کو باندھا نہیں، سائڈ پہ نہیں کیا، سواری سے اترے، پیغمبر کی محبت میں دوڑ لگا دی۔ آ کے فنقبل یدیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے ملنے لگے، آپ کے ہاتھوں کو چومنے لگے، فنقبل بیدیہ، ان کے ہاتھوں کو چومنے لگے۔ بڑی محبت تھی، بڑی ایک چاہت تھی، بڑی لگن تھی۔ لیکن ہم میں ایک آدمی ایسا تھا جو ہمارا سردار بھی تھا، ابو سعید الاشج ان کو کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منذر ان کا نام تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے ہیں، نوٹس کر رہے ہیں کہ وہ آرام سے سواری سے اترتے ہیں، ان کے پاس ایک چھوٹی سا ان کا بیگ ہے کپڑے کا، اس زمانے کے مطابق ہینڈ کیری آپ کہہ لیں، اس کو وہ کھولتے ہیں، اس میں سے ایک کپڑا نکالتے ہیں، آہستگی سے تحمل سے اپنے بالوں کو صاف کرتے ہیں جس میں مٹی پڑ جاتی تھی، اپنے کپڑوں کو صاف کرتے ہیں، اپنے بدن کو صاف کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی سواری کو نیچے بٹھا دیتے ہیں، اس کے اوپر وہ کپڑا پھیر کے اس کی گرد و غبار، اس کی مٹی کو صاف کر دیتے ہیں، اس کا گھٹنا باندھتے ہیں۔ اونٹ کا اگر آگے والے پاؤں کا گھٹنا فولڈ کر کے باندھ دیا جائے وہ کہیں پہ بھاگتا نہیں، اس کو باندھا، باندھنے کے بعد اس کپڑے کو چاڑ کے دوبارہ اس بیگ میں ڈالا، اور بڑے حوصلے، بڑے اطمینان سے، وقار سے چلتے ہوئے اندر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اس صحابی کو دیکھ کر۔ اب آپ کو وہ خوشی ان کی نہیں ہوئی، مہمانوں کی فطری خوشی اللہ کے پیغمبر کو جو ہوتی ہے وہ تو تھی، لیکن جو جلد بازی سے اندر آنے والے تھے، بھاگم بھاگ
آپ کو اس بات کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی صحابی کو دیکھ کر ہوئی۔ آپ نے کہا اے ابو سعید ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ ورسول، آپ کے بیہیویئر میں، آپ کے رویے میں دو ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہیں، جن سے اللہ کو بڑا پیار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا الحلم والانات، ایک ہے بردباری ہونا، حوصلے والا ہونا، اور دوسرا ہے الانات، ہر کام کو ٹھہراؤ کے ساتھ کرنا، ریلیکس رہ کے کرنا، کام کی ادائیگی میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرنا۔ اچھا اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو دو چیزیں ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اتخلق بہما، یہ خود میں نے اپنے اندر پیدا کی ہیں، یا جبلنی اللہ تعالی علیہما، مجھے میرے اللہ نے ان چیزوں سے نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ ان کو اس بات کا انکار نہیں کیا کہ انسان خود اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا بل جبلک اللہ تعالی بہما، تجھے اللہ تعالیٰ نے، آپ کو اللہ عز و جل نے ان سے نوازا ہے، یعنی آپ کے لیے جو گاڈ گفٹڈ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور تحفہ ملی ہوئی ہے، لیکن اس بات کا انکار نہیں کیا کہ انسان اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا۔ اب یہ کتنی خوبصورت، ہماری کتنی جگہ پہ ہمیں شرمندگی کا سامنا بھی ہوتا ہے، حسرت بھی ہوتی ہے، ہم اپنی افسوس کا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جلد بازی میں میں نے یہ ڈیسیژن لے لیا، یہ بنتا نہیں تھا، میں سوچ نہیں سکا، میں نے مشورہ نہیں کیا۔ اور یہ جلد بازی جب کئی معاملات میں ہماری اجر اور ہماری کمی کا، اب مسجد کے معاملے سے دیکھیں، میں نے کئی مساجد میں دیکھا کہ یوں ہی مسجد میں نماز کا ٹائم مقرر ہے، یہاں پر تو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، آپ لوگ بڑے باشعور اور بہترین لوگ ہیں، کئی مساجد میں اس بات پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، بحثیں ہوتی ہیں، جو جلد بازی والے معاملے کی وجہ سے، اپنی طبیعت کی وجہ سے۔ مسجد میں نماز کا ٹائم رکھا ہوا ہے 3 بجے، لوگ 3 بجے مسجد میں آ گئے، اب سب کی نظریں اس گھڑی کی طرف ہیں کہ وہ 3 بج رہے ہیں، 2:59 ہو رہے ہیں، امام صاحب ابھی مصلی کی طرف نہیں آ رہے، 3:01 ہو گیا، وہ کدھر چلے گئے؟ امام صاحب آئیں گے تکبیر کہنے سے پہلے، بعض دفعہ وہ بھی انسان ہیں، ان کی سستی بھی ہو سکتی ہے اور ان کا کوئی شرعی عذر بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہیں پہ بعض دفعہ لڑائیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں کہ بھی آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں۔ اچھا ہمارے لیے کیا بنتا ہے یہاں پر؟ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے، یہ سنن نسائی میں آتی ہے اور جامع ترمذی میں 51 نمبر پر حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ ایک بات بتائیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں وہ کون سی چیز ہے جو الکفارات، جو انسان کے گناہوں کو ریز کر دیتی ہے، صفائی کر دیتی، ختم کر دیتی ہے؟ اللہ کے رسول ہمیں تو نہیں پتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم، میں نہ تمہیں بتا دوں؟ جی اللہ کے رسول آپ بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان میں سے پہلی چیز ہے الوضوء علی المقارئ، کہ انسان سردی کے موسم میں پانی کو اتنا پسند نہیں کر رہا ہوتا، پھر بھی اچھے طریقے سے وضو کرے، اور اس کے بعد مسجد میں آ کر انتظار الصلاۃ، بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھ جائے، اور ساتھ ہی آپ نے کہا کہ جتنی دیر بندہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے اسے اللہ اتنا ہی اجر دے رہا ہوتا ہے جتنا نماز پڑھتے ہوئے اللہ نے اس کو دینا تھا۔ اگر آپ کو 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ زیادہ بھی بیٹھنا پڑ جائے مجھے، تو وہ میرے لیے اذیت کا باعث نہیں ہونے چاہیے، بلکہ کیا کہ میں نماز کے اندر ہی ہوں، میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ میرا مقصد پورا ہو رہا ہے، مجھے وہ اجر مل رہا ہے۔ پچھلے دنوں ایک جگہ پہ نماز پڑھنے کا موقع ملا، امام صاحب آخری تشہد میں تھے، امام صاحب کا آخری تشہد لمبا ہو گیا، اب پیچھے پہلی صف میں جتنے لوگ تھے سب کی کھانسی شروع ہو گئی۔ اب وہ کھانسی نہیں تھی جو انسان کو طبعاً فطرتاً آتی ہے، بلکہ وہ کھانسی اس بات کا الارم تھی، وارن کر رہے تھے، وارننگ دے رہے تھے امام صاحب بس کریں، آپ ختم کر دیں۔ ادھر دین کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ دین یہ کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامع ترمذی میں حدیث ہے 593 نمبر پر، فضالہ بن عبید کی بھی ہے، عبداللہ بن مسعود کی بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ نماز کے آخری تشہد میں تھا، تشہد پڑھا، درود پڑھا، آپ کی آواز آئی، اپنا واقعہ بھی وہ بیان کرتے ہیں، میرے کانوں میں آپ کی آواز آئی، کنت اصلی و ابو بکر و عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر عمر وہ بھی بیٹھے تھے، کہ میرے کانوں میں رسول اللہ کی آواز آئی، سلط ہوتا ہوں کہ بہت اچھی پوزیشن پہ، بہت اچھے مقام پہ پہنچ چکے ہو، اب دعا کرو، جو دعا کرو گے وہ اللہ تمہیں عطا کر دے گا۔ یعنی اس جگہ پہ بیٹھ کر اگر امام صاحب کا وہ لمبا ہو گیا ہے تو یہ تو میرے لیے موقع غنیمت ہے نا، کہ مجھے اللہ نے دعائیں پڑھنے کا موقع دے دیا، میں وہ دعائیں پڑھ لوں، یہ قبولیت کا محل ہے نا، دبر الصلوات المکتوبہ، فرض نماز کے اینڈ پہ جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ اللہ قبول کرتا ہے۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ہی دعا نہیں، سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی حدیث صحیح بخاری میں ثم لیتخیر من الدعاء ما اعجبہ، جو دعائیں آپ کو یاد ہیں
لیکن وہ جو طبیعت کی جلد بازی ہوتی ہے وہ ہمیں کھانسنے پہ بھی مجبور کرتی ہے، وہ ہمیں بولنے پہ بھی۔ نماز کے اندر میں نے دیکھا، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، کئی جگہ پر یہ ایسا ہوتا ہے، ابھی امام صاحب رکوع میں نہیں گئے ہوتے، ہم پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ہماری طبیعت کی جلد بازی۔ ابھی وہ سر سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہوتے، ہم سر سجدے سے اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ مشکات المصابیح میں کیا کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ فرمایا اما یخشا، ڈرتا نہیں ہے یہ بندہ ایسا کام کرنے سے، ان یحول اللہ راسہ راس الحمار، اللہ اس بندے کے سر کو گدھے کا سر بنا دے۔ اب یہ طبیعت کی جلد بازی کی وجہ سے ہونے والی یہ غلطی، اللہ کے رسول کیا کہہ رہے؟ آپ وہی پیغمبر ہیں جو مکہ والے گھر سے نکال دیتے ہیں، آپ ان کو بدعا نہیں دیتے۔ جس ابو سفیان نے آ کے جنگیں لڑی، آپ نے اس کے گھر کو امن کا گھر بنا دیا۔ آپ ہر ایک کے لیے دعائیں بانٹتے ہیں، رحمت بانٹتے ہیں، لیکن یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا اس بندے کو ڈر نہیں لگتا کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کے سر سے بدل دے؟ آپ ٹرین میں بھاگنا شروع کر دیں، جتنا مرضی بھاگ لیں، ہم ٹرین میں بھاگتے ہوئے اسٹیشن سے پہلے ریلوے اسٹیشن پر نہیں پہنچ سکتے۔ وہ پہلے ٹرین کا اسٹیشن پہنچے گا، پہلے ٹرین پہنچے گی، پھر ہی میں پہنچوں گا، تو میرا بھاگنا بے فائدہ ہے۔ ہم جتنا مرضی نماز کے اندر رکوع میں پہلے جانے کی کوشش کریں، رکوع میں جلدی اٹھنے کی کوشش کریں، سجدے میں پہلے، سجدے سے پہلے، لیکن اس وقت تک ہماری نماز ختم نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے امام صاحب ختم نہ کر دیں۔ یعنی یہ ہر جگہ پر، اور جامع ترمذی میں بڑی کمال کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التأنی من اللہ، جس بندے کی زندگی میں ٹھہراؤ ہے نا، ریلیکس رہتا ہے، پرسکون ہے، اور وقار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، پھر ان کو انالیسز کرتا ہے، پھر ڈیسیژن لیتا ہے، فرمایا التأنی من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ والعجلۃ من الشیطان، جس بندے کو ہر کام میں جلد بازی کری، کھانے میں ہمارے ہاں جب جلد بازی طبیعت میں ہوتی ہے، ہم بچوں کو بھی نہیں روکتے ٹوکتے، ان کو بھی نہیں سمجھاتے، کھا رہے ہوتے، اب جب جلد بازی کھانے میں آتی ہے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جو دانتوں کا کام تھا وہ ہم اپنے اسٹومک اپنے معدے سے لیتے ہیں، جو معدے کا کام تھا وہ انتریوں سے لیتے ہیں، وہ بیماریوں کی کمپلیکیشنز وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ مطلب یہ کتنا خوبصورت ہے کہ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اگر یہ لوگ حوصلے والے بن جائیں، صبر والے بن جائیں، اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا کر دیں، آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں، اس میں بھی آپ کو جلد بازی کی اجازت نہیں، فرمایا علیکم السکینۃ والوقار، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ آپ مسجد کی طرف آئیں، نماز کی طرف، حالانکہ اللہ کے لیے حاضری کے لیے آنا ہے۔ تو یہ آداب زندگی میں ایک بہت اہم ادب ہے، اس میں ہماری عبادت کی بھی بہت بہتری ہے، ہمارے مزاج کی بھی بہتری ہے، ہمارے فیصلے بھی بڑے پروڈکٹیو اور ثمرات والے ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔